بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ آج کی دوسری ویڈیو میں ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ اصل میں پے بپے واقعات ایسے ہو رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ گرمی بہت زیادہ شدید ہے، جس کی وجہ سے میرا جو ہے دل نہیں کر رہا ہوتا یہ ریکارڈنگ کرنے کو، ٹھیک ہے۔ اے سی تو ہے گھر میں، لیکن اے سی بجلی کی وجہ سے لگا نہیں سکتی کیونکہ بجلی کا بل اتنا آتا ہے۔ ہم دو نمبری تو کرتے ہی نہیں ہے کہ بھائی کنڈا لگا لیں یا جناب والا جو ہے نا وہ میٹر سلو کر لیں۔ اگر آپ میرٹ کے اوپر اے سی چلائیں گے تو پھر آپ اس کا بل نہیں افورڈ کر سکیں گے، کیونکہ 50-60 ہزار روپے کا آپ کا خالی اے سی کا بل آ جائے گا۔ کہاں سے آپ اتنا وہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے یہاں پہ قریب میں ایک کیا اس کو کہتے ہیں کہ اللیگل وہ ہے، ایک بستی ہے جو کہ مطلب برساتی نالوں کے اوپر بنی ہوئی، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے کمروں میں، یعنی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ 6x8 کے کمرے یا 8x6 کے کمرے جو بھی ہیں، اس چھوٹے سے سائز کے کمروں میں جو ہے نا انہوں نے 2-3 اے سی لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اور 24 گھنٹے وہ اے سی چل رہے ہوتے ہیں، اور ان کا خمیازہ ہم کو بھگتنا پڑتا ہے کہ پھر یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ لاسٹ ٹائم 14 گھنٹے کے لیے لائٹ گئی ہوئی تھی۔ کہ الیکٹرک والوں کو جب ہم بولتے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہو، بولتے کہ بھائی ہمیں اپنا حساب تو پورا کرنا ہوتا ہے نا، ڈیبٹ کریڈٹ تو پورا کرنا ہے ہم نے، کہ اگر بجلی خرچ ہوئے 100 یونٹ کی اور ہمیں وصولی 50 یونٹ کی ہوئی تو 50 یونٹ ہم کہاں سے پورا کریں؟ ہم اس کے ایریئرز کہاں سے اپنے جیب سے تو نہیں ڈال سکتے نا، تو اس لیے پھر ہم کو بجلی بند کرنی پڑتی ہے تاکہ جو ہے نا یونٹ کم کنزیوم ہو، تو اس کا حساب ہم کو بیلنس کرنا پڑتا ہے۔ تو اب بندہ جائے تو کس کے پاس جائے، کس کے آگے روئے؟ اچھا خیر، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ بابری مسجد کا واقعہ پچھلے کوئی 1992 سے لے کر آج تک مسلمانوں کے لیے ایک ناسور ہے، جس میں سے خون ٹپک رہا ہے ابھی تک۔ اور ابھی پچھلے دنوں جو ہے نا اس کا کوئی 28-29 سال کے بعد جب فیصلہ آیا تو وہ اتنا دردناک اور اتنا شرمناک قسم کا فیصلہ آیا ہے کہ مطلب یعنی اسی چیز کے لیے آپ نے اتنا لوگوں کا وقت اور ان کی انرجیاں توانائیاں برباد کی، اور اتنے ہزاروں لوگوں کو جو ہے نا شہید کروایا، بیچاروں کو، مسلمانوں کو ان کے گھروں کو جلایا، ان کے اس سے مطلب املاک سے محروم کیا، ان کی عورتوں کی عصمت دری ہوئی اور ان کے لوگوں کو قتل کیا گیا، صرف اس لیے کہ آپ یہ فیصلہ سنا سکیں کہ اتنے سالوں کے بعد بھی آپ نے جب فیصلہ سنایا تو کیا سنایا آپ نے کہ جی وہ تو مندر کی سائٹ تھی بھائی، وہ تو بالکل جائز وہ تھا، اور یہ وہ مسجد اس کے برابر میں بنا لینا، کوئی مسئلہ نہیں، ہندوستان کوئی چھوٹا ملک تھوڑی ہے، بہت ساری جگہ ہے۔ تو بھائی یہی چیز تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کوئی چھوٹا ملک تھوڑی ہے بھائی، آپ بابری مسجد ہی آپ کو پوری ملک میں نظر آئی تھی، آپ کہیں اور بنا لو نا یار۔ اور جس وقت یہ جب بابری مسجد بن رہی تھی اس وقت آپ کے لوگوں نے کیوں احتجاج نہیں کیا؟ جب یہ لوگ مندر کو ڈھا کر اس کے اوپر مسجد بنا رہے تھے تو کٹنے مرنے پہ اتر آتے نا آپ کے لوگ۔ آج آپ لوگوں کو 500 سال کے بعد ہوش آ رہا ہے، 600 سال کے بعد، کہ ہمارے یہاں پہ ایک مندر تھا۔ آپ کو کوئی وحی آئی ہے؟ آپ کو رات کو خواب آیا ہے کوئی؟ مطلب آپ کوئی بہت ہی سچے لوگ ہیں یار، کہ آپ کو کوئی وحی آ گئی تھی کہ جی یہاں پر جو ہے نا وہ فلانے کا مندر تھا اور فلانا تھا ڈمکانا تھا؟ خدا کے واسطے، ایک تو ویسے ہی جھوٹا مذہب ہے تم لوگ کا، گاؤں بتر اور گاؤں گوبر کھانے کا مذہب ہے تم لوگ کا، اس کے لیے تم لوگ ایک سچے دین کی مسجد گرا رہے ہو۔ اچھا، اگر اس چیز کے اوپر ہم نے مسلمانوں نے ری ایکشن دکھایا ہوتا اور ان کو منہ توڑ جواب دیا ہوتا، اس کے اوپر اگر ہم نے ایک منہ توڑ جواب ان کو دیا ہوتا تو آج یہاں تک نوبت نہیں آتی۔ دیکھیں نا، وہی والی بات ہے نا کہ اگر آپ دشمن کو اسی وقت اس کا ہاتھ مروڑ کے اور توڑ کے جو ہے نا اس کے گلے میں لٹکا دیں تو وہ دوبارہ اس کی جرت نہیں ہوگی، ورنہ تو کیا ہوگا، وہ اسی پہ بس نہیں کرے گا۔ اور ایگزیکٹلی وہی چیز ہونے جا رہی ہے اور ہو رہی ہے۔ ابھی بھارت کے اتر پردیش پروونس کے اندر جو ہے نا ایک وارانسی، ایک پتہ نہیں کون سا ایک علاقہ ہے، شہر ہے، وہاں پر ایک یہی مغل ایرا کی ایک مسجد ہے، 400-500 سال پہلے کی مسجد ہے۔ اب اس کے بارے میں جو ہے نا انڈین کورٹ نے بڑا سوئفٹلی، مطلب ود ان فیو ڈیز کے اندر انہوں نے یہ فیصلہ جاری کیا ہے کہ اس کا جدید سائنٹیفک آلات سے جو ہے نا وہ سروے کیا جائے اس مسجد کا، اور اس کے اندر جا کے ڈگنگ کی جائے، یعنی مسجد کو کھود کے اس کی فرش کو توڑ کے اس کو شہید کر کے اس کے فرش کے نیچے سے کھدائی کی جائے اور معلوم کیا جائے کہ بھائی کیا واقعی میں اس کے نیچے مندر ہے کوئی؟ یار فور گاڈ سیک، یعنی اب بابری مسجد کے بعد ایک اور مسجد، یعنی ابھی پچھلے سال جو دلی میں وائلنس ہوا تھا اس کے اوپر بھی ہم مسلمانوں نے چپ سادھ لی، وہی ہمیشہ کی طرح کی جو ہے نا بے حسی، کہ پڑوس میں آگ لگی ہوئی ہے تو میں اپنے گھر میں دبک کے بیٹھ جاؤں کہ بس میرے گھر میں خیر ہے، اللہ خیر صلاح، وہ جائیں بھاڑ میں، وہ جائیں جہنم میں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میرے گھر میں تو خیر ہے، میرا گھر فریج میرا جو ہے نا کھانے سے راشن سے بھرا ہوا ہے، میرے گھر میں پانی کی بوتلیں بھری ہوئی ہیں، ٹینکی بھری ہوئی ہے پانی کی، آئی ڈونٹ کیئر کہ دوسرے برابر والے گھر میں وضو کرنے کا پانی ہے کہ نہیں ہے، مردے کو غسل دینے کے لیے پانی ہے کہ نہیں ہے، نو آئی ڈونٹ کیئر، آئی ڈونٹ بلڈی کیئر، بس یہی بات ہے ہماری، یہی تو اجتماعی بے حسی ہمارے اندر صلاحیت کر چکی ہے۔ تو وہی والی بات ہے کہ اب بھی دیکھیں، ہم نے بابری مسجد پہ کوئی وہ نہیں کیا، علم جہاد بلند نہیں کیا،
ابھی پچھلے سال دلی میں وائلنس ہوا، انپرووکڈ وائلنس ہوا، امام مسجد کی آنکھیں نکال دی گئی اور پتہ نہیں کتنے بیچارے لوگوں کو شہید کر دیا گیا فالس ایلیگیشنز کے اوپر. اچھا طارق فتح جو ہے نا وہ جس ملک میں بکواس کرتا رہتا ہے کہ جی وہ تیمور نام اس کا رکھ دیا سیف علی خان نے اپنے بیٹے کا، جبکہ اس نے جہاں لوگوں کو قتل کیا تھا اور فلانا ڈھمکا، اس طرح کی فضول بکواسیات. اور جی وہ ہمارے ملک میں جو ہے یہ اور بھارت میں یہ وہ فلانا ڈھمکا. اب اس کے اوپر وہ کیوں خاموش ہے بھائی کہ آپ ایک عبادت گاہ کو توڑوا رہے ہو، اس کی جگہ پہ اب ہندو مندر کو وہ کر رہے ہو، تو پھر وہ مطلب اسی لیے میں نے اپنے دوست نعمان کو کہا تھا کہ اس بغیرت آدمی کے اوپر کامنٹ کرنا ہی بندے اپنے آپ کی بےعزتی ہے. یہ کسی اس قابل ہی نہیں کہ اس کے اوپر کمنٹ کیا جائے. اس کا کوئی دین ایمان ہی نہیں، اس کا کوئی یعنی کہ وہ چکنا گھڑا ہے، کبھی کسی بھی طرف مڑ سکتا ہے، اس کا نہ چٹ ہے نہ پٹ ہے، اس کا کوئی ایک سائڈ ہے ہی نہیں، بے پیندے کا لوٹا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس کے اوپر تو خیر بیکار ہے کمنٹ کرنا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت ایک خطرناک سچویشن ہے، کیونکہ جب سے یہ بغیرت یہ بھاجپا سرکار آئی ہے، جو مودی سرکار ہے، یہ پیشاب پینے والی سرکار، یہ وہی والی بات ہے. وہ رسا گرافی والا بڑا زبردست بولتا ہے کہ یہ گوبر مافیا اپنے منہ پہ یوں کر کے اچھال کے نا اور منہ میں کیچ کرتی ہے گوبر، اور اپنے اوپر منہ پہ ملنے والی گوبر ملنے والی. ان کے عقل اور دماغ پہ بھی گوبر چھائی ہوئی ہے، جیسے چربی چڑھ جاتی ہے نا کہ گوبر چڑھا ہوا ہے، پیشاب چڑھا ہوا ہے ان کے دماغ پر. یہ وہ لوگ ہیں جو فالس ایلیگیشن کے اوپر کہ بھائی اس کے پاس گاؤ گوشت ہے، یا اس نے گائے ذبح کیا، یا کہیں ماضی میں بھی اس نے گائے کا وہ کیا تھا، ذبح کیا تھا، کھایا تھا اس کو، اس بیسس کے اوپر بھی لوگوں کو ڈنڈے مار مار کے شہید کر دیتے ہیں. اچھا تو اب یہ جو حکومت آئی ہے، ان کا الیکشن کا مینیفیسٹو بھی یہی تھا کہ ہم جتنے مسلمان بادشاہوں کے نام پر شہروں کے نام ہے، جیسے اورنگ آباد ہے، الہ آباد ہے، فلانا ہے، ڈمکانا، اس طرح کے جتنے بھی شہر ہیں، ان سب کے ہم نام بدلیں گے، سڑکوں کے جو نام ہے وہ بدلیں گے. اور انہوں نے آلریڈی وہ کام شروع کر دیا ہے. بھارت میں آدھے سے زیادہ شہروں کے اور سڑکوں کے نام تک تبدیل کر لیے انہوں نے. ٹھیک ہے، ایون ان شہروں کے نام بھی انہوں نے بدل دیے ہیں جو کہ انہی مغل بادشاہوں نے ان کی داغ بیل ڈالی تھی، انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی تھی. ان شہروں تک کو انہوں نے نام ان کے تبدیل کر دیے. لوگ وہاں کے لوگ بھی اس بات پہ ہنس رہے ہیں کہ بھائی نام تبدیل کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے، جب آپ نظام نہیں بدلو گے تو نام بدلنے سے کوئی وہ مارس تو نہیں، وہ امریکہ نیو یارک سٹی تو نہیں بن جائے گا. وہاں پہ آپ لوگوں کو تعلیم کی سہولت کے فراہم کرو، آپ جناب والا صحت کے مسائل حل کرو، آپ پانی کے مسائل، دیگر صفائی ستھرائی کے نظام، بے روزگاری کو ختم کرو، اب ان چیزوں کو ختم کرو. آپ شہروں کے نام اور سڑکوں کے نام تبدیل کر رہے ہو. یہ ان کی ایک وہ کہتے ہیں ہیلپ لیسنس، وہ ان کی بے بسی کو شو کرتے ہیں کہ وہ لوگ کتنے جلے ہوئے ہیں اور تل ملائے ہوئے ہیں. وہ کتنا یعنی ایک طرف تو وہ لوگ سیکولرزم کا ڈھول گلے میں ڈال کے بجاتے ہیں کہ جو بھارت ہے سیکولر نیشن، ٹھیک ہے، دوسری طرف آپ جو ہے فل ہندوتوا چلا رہے ہیں. تو جہاں تک بی جے پی کا وہ ہے تعلق ہے، بی جے پی تو ببانگ دہل کہتی ہے کہ ہم جو ہے نا ہندو نیشن ہے، وی آر ناٹ سیکولر نیشن. یہ تو کانگریس والے جو اس چیز کو وہ کرتے ہیں، بلکہ وہ جو انڈیا کے بنانے والے ان کے تمام آئیڈیا سے سوائے دو لوگوں کے، ایک ان کا سبھاش چندر بوس اور ایک ولا بھائی سردار پٹیل، ان دو لوگوں کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی کانگریسی لیڈرز ہیں ان سب کو یہ لوگ کنڈیم کرتے ہیں. چاہے وہ نہرو ہو، چاہے وہ گاندھی ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، سب کو یہ لوگ برا بھلا، مولانا آزاد، سب کو لوگ گالیاں دیتے رہتے ہیں کہ جی تم لوگوں نے پاکستان کو الگ ہونے کیوں دیا، تم لوگوں نے یہ کیوں ہونے دیا، تم لوگوں نے وہ کیوں ہونے دیا. اور گاندھی جی کو انہوں نے صرف اس بات پہ قتل کیا تھا کہ جب اس سے کہا کہ بھائی پاکستان کے حصے کے جو 55 کروڑ روپے آتے ہیں وہ بنتے ہیں، آپ ان کو دیتے کیوں نہیں ہیں. انہوں نے سیدھا جا کے گولی مار دی گاندھی جی کو، اور پولیس کو جا کے وہ اس نے نتھو رام گوڈسے نے گرفتاری دے دی. تو خیر ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ وہاں پہ یہ ایکسٹریمسٹ قسم کی جو ہٹلر مودی کی زائنسٹ حکومت آئی ہوئی ہے، یہ اس مشن کے تحت آئی ہوئی ہے کہ ہم نے پورے ملک میں مسلمانوں کی مساجد اور ان کے شہروں اور گلی کوچوں کے نام بھی تبدیل کرنے ہیں، مساجدوں کو مندر میں تبدیل کرنا ہے، اور لو جہاد کے ذریعے سے مسلمانوں کو ہندو بنانا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا، اگر ہم ان چیزوں پہ خاموش رہے نا تو یہ سلسلہ یہاں رکنے والا نہیں ہے. اس کے بعد ان کی جو اگلی جو ٹارگٹ پہ چیزیں ہیں نا، ان میں تاج محل، قطب مینار، شاہی مسجد دلی، لال قلعہ، فلانا ڈمکانا، یہ سب چیزیں آن ٹارگٹ ہیں. تو دوستو ہمیں اپنی اپنی کیپیسٹی میں اس چیز کے لیے اب آواز اٹھانی پڑے گی. ہم سب کی ڈیوٹی ہے، ہمارا سب کا یہ فرض ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اب اکثر میرے کچھ دوست وغیرہ ہیں جو پتہ نہیں میں ان کو کیا بولوں، وہ اس چیز کے اوپر جو ہے نا ہنس رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ احسان صاحب جو ہے نا ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑے گا، اس سے کیا. بھائی شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کا چراغ جلاتے جاتے. اور ایک طرز تغافل سو انہیں مبارک، ایک عرض تمنا سو ہم کرتے رہیں گے. بھائی جہاد اور یہ ایمان کی جو ہے نا وہ چند مدارج اور چند وہ اس کے وہ ہیں درجے ہیں اور اس کی قسمیں ہیں.
ایک جہاد باللسان، ایک جہاد بالقلم ہے، ایک جہاد بالسیف، ایک جہاد بالمال ہے۔ قلم اور لسان والا تو سمجھ لو ایک ہی چیز ہے کہ بھائی زبان یا قلم سے آپ جہاد کر رہے ہیں۔ بالسیف کیا ہے کہ تلوار کے ذریعے سے یا ہتھیار کے ذریعے سے جہاد کرنا، اور بالمال کیا ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ استطاعت نہیں ہے کہ بھائی آپ جہاد کر سکو یا مارو یا مرو والا کام کر سکو، تو آپ مال کے ذریعے سے مجاہدین کی ہیلپ کرو، کیونکہ یہ وہ رستہ ہے کہ جس میں اگر آپ خالی کوئی جانور بھی اس نیت کے ساتھ پال لو نا، گھوڑا یا اونٹ، کہ بھائی میں اس کو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے استعمال کروں گا، تو یہاں تک کہا گیا ہے، فرمایا گیا ہے کہ اس کا گوبر، اس کا پیشاب، اس کا چارہ، اس کے جس رسی سے آپ نے اس کو باندھا ہوا ہے، اس کے ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ قیامت کو تول کے آپ کو اس کا اجر دے گا۔ یعنی یہ آپ لمٹ دیکھیں۔ اور ایک لمحہ اللہ کی راہ میں جو ہے نا جہاد کرنا، ایک لمحہ 70 سال کی گھر پہ عبادت، مقبول عبادت سے وہ جو ہے نا وہ زیادہ اس کی ویلیو ہے، ایک لمحہ جہاد کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے۔ دوسری طرف کیا ہے کہ ایمان کی جیسے 3 درجے بتائے گئے کہ اگر آپ طاقت رکھتے ہو کسی غلط چیز کو ہوتے ہوئے دیکھو، طاقت رکھتے ہو تو ہاتھ سے روکو، ورنہ تو زبان سے اس کو برا کہو، ورنہ دل میں اس کو برا سمجھو، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ تو ہم کم از کم اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو جتنی بھی ہماری کیپیسٹی ہے اس میں تو کم از کم اس کو کنڈیم کریں، نہ کہ ہم گھر کے اوپر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں کہ بھائی یہ چیز وہ چیز۔ وہی والی حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بات پھر آ جاتی ہے کہ ایک طرف چھپکلی اور گرگٹ کا کردار آتا ہے سامنے، دوسری طرف کبوتر اور ابابیل کا کردار سامنے آتا ہے کہ وہ اپنے چونچ پانی لے کر آئی ایک ایک بوند، اور وہ اس کو پانی آگ میں ڈال رہی ہیں، حالانکہ وہ نارے نمرود اس سے بجھنے والا تو نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی جو ہے نا ایفیلیشن اور اپنی ایلیجینس، اپنی وفاداری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ثابت کر دی کہ بھائی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پارٹی میں ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے آپ گرگٹ اور اس کو دیکھیں، چھپکلی کو دیکھیں کہ قیامت تک کے لیے وہ مردود ہو گئے کیونکہ وہ آگ کو پھونکے مار رہی تھی، حالانکہ ان کی پھونکے مارنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے وہ آپ ہر کو دیکھ لیں، جب واقعہ کربلا ہوا تو ہر کون تھا؟ یزید کی فوج کا ایک آدمی تھا، اٹھ کے وہ حضرت امام حسین کی فوج میں آ گیا اور ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا وہ۔ تو یہ تو قسمت والوں کی بات ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی کام لے لے کسی بھی کیپیسٹی میں یار۔ تو بھائی میری سب لوگوں سے درخواست ہے، اپنی اپنی کیپیسٹی میں جتنا کچھ ہو سکتا ہے اس کے لیے جو بھی کر سکتے آپ کریں، اور اللہ جو ہے نا ہمارے بھارت اور جہاں بھی مسلمان ہیں، برما میں بھی ابھی حالات بہت خراب ہیں، اور ابھی دیکھیں رمضان بھی سر پر آ گیا ہے، برما ہو گیا، بھارت ہو گیا، عراق، شام، افغانستان، جہاں کہیں بھی مسلمان تکلیف میں، یا اللہ تو ان کی مدد فرما، ہم کمزور ہیں لیکن تو تو طاقتور ہے۔ وہ بیچارے ہم سب کی طرف جو ہے نا امید بھری نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور قرآن میں بھی ایک آیت آئی ہوئی نا کہ جب کسی بستی میں مسلمانوں پہ یا لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو اس بستی کے لوگ اللہ کو پکارتے ہیں کہ اے اللہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا جو ہماری مدد کو نہیں آتے اور ہمیں ان ظالموں سے نہیں چھڑوا لیتے۔ مطلب وہ بیچارے اس امید کے ساتھ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم جو ہے نا ان کی امید کے اوپر لبیک نہیں کہہ سکتے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے اور اللہ ان کی جو ہے نا مدد کرے۔ ہم کمزور ہیں لیکن اللہ تو طاقتور، اللہ ان کی مدد کرے اور اللہ ان کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔